جو مقام و مرتبہ ملا حضور کی قربت کی وجہ سے. تو لوگ مجھے جواب دیتے جو جتنا زیادہ نبی کے قریب ہوگا اتنا زیادہ مرتبہ ہوگا. جس کے اب جتنی نبی کی زیادہ محبت ہوگی اتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوگا. اور جو مصطفیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے گا وہ ہمیشہ چمکتا ہی رہے گا. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے. بہت سے بڑی بات ہے آپ بھی نظر دے پیش لیجیے. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان ہم آئے یہاں تو تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تو تمہارے لیے. تو قربت رسول کی وجہ سے ہی مرتبہ ملتا ہے. اونچا بولیے بڑھ آگے چند میں اور بولیے سبحان اللہ. نبی کی قربت نبی کی نزدیکی کی وجہ سے آپ کو دنیا میں بھی مقام ملے گا آخرت میں بھی ملے گا خدا کی بارگاہ میں ملے گا. دنیا میں جو مقام چاہتے ہو عزت والا تو رسول کے دامن میں آ جاؤ. آخرت میں عزت چاہتے ہو حضور کے قدموں میں آ جاؤ. اور اللہ کی بارگاہ میں مقام چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے قدموں میں جڑ جاؤ. حاصل کلام یہی ہے حضور سے جو جتنا قریب ہوگا اتنا اس کو مقام و مرتبہ ہوگا. حضرت حلیمہ سعدیہ کو کون جانتا اس کو. اس سے بڑھ کر خواتین ہیں عرب میں خاندان والے پیسے والے عزت والے شہرت والے لیکن حلیمہ جیسی دودھ ماں والی کوئی نہیں تھی. میں نے کہا یہ مقام کیسے ملا تو فرمایا حضور کو دودھ پلانے کی وجہ سے. تو لہذا میرے دوستوں میرے بزرگوں حضور سے جتنا قریب جتنی محبت جتنا ادب نبی کا رہے گا اتنا اللہ رسول کے زیادہ قریب ہی بڑھے گا. ڈاکٹر اقبال سے کسی نے کہا تو حکیم الملک کیسے بنا. حکیم الملک اس کے لیے میں نے ڈگریاں لی کی میں نے 1 کروڑ مرتبہ نبی پہ درود پڑھا میں حکیم الملک بن گیا. درود پڑھنے کی وجہ سے میں حکیم الملک بن گیا. دلائل الخیرات کی کتابیں آپ پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی اس کا نام ہمارے وہاں جانتے ہیں آپ لوگ یاد رکھیں. درود والی درود کی کتاب ہے. علامہ جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب ترتیب دی ہے درود پر مشتمل ہے وہ کتاب لیکن لکھی کی اس کی وجہ بھی خود بتاتے ہیں. اس نے درود والی کتاب میں یہ درود شریف جو ترتیب دی ہے کیوں لکھی اس کی وجہ بھی بیان فرمائی. کہتے میں نے ایک کتاب تک نہیں لکھی کہ میں ریگستان میں جا رہا تھا مجھے پیاس لگ گئی. کیا پانی ڈھونڈتے کیونکہ وہاں کا پانی ڈھونڈنا مشکل ہے. ریگستان میں جا رہا تھا پانی کہیں نہیں ملا. ایک جگہ کنواں دیکھا لیکن پانی بہت نیچے اوپر لانے کے لیے کوئی رسی نہ کوئی بالٹی نہیں ڈول کچھ بھی نہیں. میں پریشان ہو گیا لیکن بہت زیادہ پیاس لگی ہے. علامہ جزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا. ادھر سے ایک عورت نکلی ایک خاتون نکلی اور علامہ جزولی تم یہاں کیا کر رہے ہو. تو علامہ نے پھر فرمایا میری بہن میں پیاس لگ گئی تھی مجھے پانی ڈھونڈنے ادھر گیا. اب یہاں کنویں میں تھوڑا سا پانی بھی بہت نیچے اوپر لانے کا کوئی راستہ نہیں. اچھا تو امام جزولی فرماتے ہیں اس عورت نے اس بہن نے اس طرح دانتوں کے نیچے انگلی دبائی. حضرت آپ جیسے اللہ اور پیاس کے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں. توجہ میری طرف سنیے. اس عورت نے اس بیٹی نے اس طرح کیا. حضرت آپ جیسے اللہ پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں یہ کیا بات ہو گئی. فرمایا بیٹی میں نے نہیں سمجھا. فرماتے ہیں اس بیٹی نے تھوک اٹھائی ماری اس کنویں کے نیچے اس کے اندر تو پانی ابل آیا اور کنارے سے باہر نکل آیا. پانی کنارے سے باہر آ گیا نکل آیا.
میں پیاس بجھائی خوب پانی پیا وغیرہ اطمینان ہو گیا تو میں نے کہا بہن یہ کیا مشورہ ہے آپ کے پاس کیا وظیفہ ہے؟ کچھ نہیں، نمازیں سیدھی پڑھتی ہوں کہ میرے پاس کچھ خاص نہیں، میرے پاس بھی نمازیں سب کچھ ہے لیکن یہ وظیفہ میرے پاس نہیں، یہ کیا خواہش ہے، کیا جرا ہے؟ فرمایا سچ میرے پاس کون سا وظیفہ ہے کہ میں تو دن مصطفیٰ بے شمار درود پڑھتی رہتے ہیں، یہ اس کی برکت ہے۔ ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، داڑھی والے نے فرمایا ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دریا و طوفانم توئی، داڑھی والے نے فرمایا میرے نبی میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا علم بھی تو، میری معرفت بھی تو۔ حکیم علامہ ڈاڑھی والے کیا کہہ دیا؟ آج دو ور کی مولوی کتابیں پڑھ کر کے کہتے ہیں مجھے حدیث ہی جانے دینا ہے، وہ آئے اور گئے ہیں، میں توحیدی ہوں۔ کیا بات ہے لوگوں کی، جی بات توحیدی ہے، اچھی بات ہے، توحیدی نہیں ہے، توحیدی ہے، حضور کی توہین کرنے والے۔ تو سنیے میرے دوستو اقبال نے کیا فرمایا ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، میرے نبی میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا علم بھی تو، میری معرفت بھی تو۔ اب آگے سنیے کشتیوں دریا و طوفانم توئی، میرے نبی دریا بھی تو، طوفان بھی تو، کشتی بھی تو، پار لگ گئی تو تیری وجہ سے سی پار لگ جائے گی۔ ذکر کرتے رہو، میرے آقا کے خیالوں میں زندگی گزارو، حل مسئلے ہو جائیں گے، پریشانیاں چھٹ جائیں گے، مصیبتیں ٹل جائیں گے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، محبتوں کے ساتھ کسی سے سمجھا بولے ملاد نبی کا مطلب ہی کہ حضور سے اور زیادہ قریب ہو جائے، جو ہمارا رشتہ نبی سے کاٹا جا رہا ہے بہت سارے طریقوں سے، اس رشتے کو مضبوط بنا، مضبوط سے مضبوط کرنا، یہ ہے میلاد۔ آقا کریم سے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا قریب ہو جاؤ۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، آپ روئے مزنان مصطفیٰ اسی کے قریب جاؤ۔ ڈاڑھی نے کیا کیا؟ آبروئے جناب مصطفیٰ۔ امت پریشانیوں میں کیوں گزر رہی ہے؟ تنزلی کا شکار کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے گھر میں افرافریاں کیوں ہیں؟ کیوں بگڑ رہے ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ ہم بے عزت دن کیوں دے جا رہے ہیں؟ سنیے اقبال نے کیا کیا؟ آبروئے ماں، ہم نے شاید عزت دولت سے سمجھی ہے، بڑے درباروں میں جانے کو عزت سمجھا، بڑے بڑے مکانات بنانے کو عزت سمجھا، قیمتی لباس پہننے کو، قیمتی گاڑی اور موبائل رکھنے میں ہم نے اپنے آپ عزت سمجھی ہے۔ اقبال کی عمر کہتے ہیں ہماری عزت نبی کی نام کی وجہ سے، ہماری عزت مصطفیٰ کی نام کی برکت سے، اور اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا بچوں کو مصطفیٰ کی محبت دل میں ڈال، ادب اولادکم، اپنے بچوں کو سب سے پہلے نبی کی محبت دل میں ڈال، اور محبت رسول ہی ایمان ہے، جان ایمان ہے، اور ایمان کی عزت بھی ہے۔ اسی لیے آج بڑے بدعقیدہ لوگ کوشش کرتے ہیں میلاد بدعت ہے، حیات النبی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں، تاکہ ہمارے دلوں سے مصطفیٰ کی محبت نکل جائے، کیونکہ شیطانی ٹولہ یہی چاہتا ہے کہ ان کے دل میں حضور کی محبت نہ رہے، ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ رہے، یہ ہے ان کا پلان جو مقصد ہے۔ لیکن الحمدللہ سنی علماء پر آپ کو فخر کرنا چاہے،
اسی لیے علماء کی بڑی شان بیان ہوگی. میرے آقا نے فرمایا ایک مجاہد جس نے اپنا خون اللہ کے راستے میں دیا ہوگا، اس خون اور عالم دین جو حقیقی معنی میں عالم دین، اس کے قلم کے اندر جو ایک ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، روشنائی، اس کا وزن برابر ہوگا قیامت کے. صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ کہاں ایک مجاہد اپنا خون زمین پہ ڈالتا ہے اور کہاں عالم دین کے قلم کی وہ سیاہی اتنا مقام مرتبہ کیسے برابری پر ہے؟ تو جواب یہی ملتا ہے شہید لوگ جو ملکوں کی اور زمینوں کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن علماء لوگ ایمانوں کی حفاظت کرتے ہیں. علماء لوگ ایمان کے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. زمین جائے تو جائے، جب میں مانتا ہوں برابر ہو جائے تو ہو جائے، لیکن ایمان سب سے بڑی ہے. لیکن ہم نے اسی کو کل سمجھا ہے، ہم نے سب کچھ ہماری کوشش ہے اس دنیا کے لیے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، لیکن یہ فکر ضرور ہے کہ تمہارے اوپر دنیا غالب ہو جائے. اسی دنیا کی وجہ سے تم ایمان تبدیل کر جاؤ گے. میرے آقا نے فرمایا زمانہ آئے گا صبح انسان گھر سے نکلے گا مومن ہو کر کے، شام کو واپس آئے گا کافر ہو کر. یہ ہوگی ایمان کی حالت. لیکن اللہ کا فضل ہے جو واقعی مصطفیٰ کے سچے غلام ہوں گے ان کے سامنے دولت کی کوئی حیثیت نہیں، سچ مچ مصطفیٰ ہے. آب روئے ممان زنم مصطفیٰ است، در دل مسلم قوم مصطفیٰ است. اقبال نے کہہ دی ہماری عزت ہماری آب ہمارا وقار یہ سب مصطفیٰ کے نام کی وجہ سے ہے. دل مسلم خام مصطفیٰ سب مٹ جائے لیکن مومن کبھی نبی کی بے ادبی نہیں کرے گا. نبی مومن وہی ہوتا ہے، مسلمان وہی ہے جس کے دل میں نبی کا ادب و مقام محفوظ ہوتا ہے. یہ نام کوئی کام، جڑیے میرے نبی کے نام سے، جڑیے اپنے تقدیر کو سنوارئے، ذکر مصطفیٰ کرتے جائیے، مسئلہ مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ نام درود پاک پڑھ دیجئے مدعو کے ساتھ صلی اللہ کہ یا رسول اللہ. دل چمکا دے چمکانے لے صلی اللہ علیہ یا رسول یا رسول اللہ. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے صلی اللہ یا رسول اللہ. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، اس پر یقین رکھیے اور اپنے ایمان کو بچے. جیسے سلپ آئیے نعت شریف کی فرمائش، لیکن پورا نعت مجھے یاد نہیں پوری، لیکن ایک دو شخص نے اپنے کچھ ٹوٹے الفاظ بنائے تھے، انہوں نے فرمائش کی. تو جو موضوع چل رہا اس کے حوالے سے دو شعر میں سے پڑھوں گا. میں نے عرض کیا ہے سکون دل جو چاہتا ہے، سکون دل جو چاہتا ہے کرے ذکر نبی ہر دم. اسی میں سکون ہے، اسی میں اطمینان ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں کامیابیاں ہیں. سکون نے پیسہ سلطن کے بہت ہے لیکن سکون ختم ہو چکا ہے، اطمینان ختم ہو چکا ہے. وہ کہیں نہیں ملے گا، پیسوں سے نہیں ملے گا، وہ رسول اللہ کے ذکر سے ملے گا، وہ اللہ کے ذکر سے ملے گا، وہ اللہ رسول کے سامنے آنے کی وجہ سے ملے گا. ہم نے سکون شاید دولت میں سمجھا ہے، کچھ نہیں ہے، آنا ہے جانا ہے، خوش رہنے والی چیزیں.
اطمینان والی زندگی بسر کرنا ہے تو نیکی کے قدموں میں آ جاؤ، درود پڑھتے جاؤ، نعت پڑھتے جاؤ، ذکر کی محفل میں آ جاؤ، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ جگہ بابت کرنے سے تسلی دل ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ آج مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن کاش در مولا پہ آئے ہوتے در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے۔ ہم نے نمازوں کی اہمیت کو ختم کر دیا، تلاوت کی اہمیت کو ختم کر دیا، ہمارے گھر معاذ اللہ قبرستان بننے جا رہے ہیں، نماز کوئی نہیں پڑھ رہا، ہماری بیٹیاں بے نمازی، اولاد بے نمازی، اور حال یہاں تک پہنچا نشہ ہو گیا، بربادیاں کی جا رہی ہے۔ ہوگا اسی ستر ہوگا اگر اللہ رسول کے سامنے نہیں آئے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو بیٹا موبائل پر کر بیٹا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدے۔ اس دروازے پر پانے کو تیار ہی نہیں، دن رات ہم دفتروں میں جائیں گے، اسپتالوں میں انتظار کریں گے، لائنوں میں بیٹھیں گے، کوئی تھکاوٹ نہیں، لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ نہیں نکلتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ نے بولا حی علی الفلاح، آیا تو کہا نماز کر کے جا حی علی الفلاح، کامیابی کی طرح۔ ہم نے سمجھا نہیں کہ کامیابی کس چیز کا نام ہے، کہ میرے استاد قدم پر نہیں طرف کامیابی ملتی کہ نہیں ملتی۔ عجیب بات ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا سکون دل جو چاہتا ہے کرے ذکر نبی ہر دم۔ اپنے بچوں کو عاشقان رسول بنا دو، والدین کے وفادار بنیں گے، سماج کے اچھے انسان بنیں گے، آقا کریم کی تعلیم کی زیور سے ان کو روشناس اور مزین رکھو، پھر دیکھو یہ سماج کے بھی اچھے انسان بنیں گے، والدین کے بھی وفادار بنیں گے۔ عجیب بات ہے، ہم صرف دنیاوی تعلیم سے سارا زور دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، ہم اس سے منع نہیں کرتے، ٹھیک ہے پڑھنا ضروری ہے، لیکن جو تمہیں سماج میں گھر میں ماحول میں اچھا انسان بنانے والی تعلیم رسول اللہ کی جاتی ہے، وہ مصطفیٰ کی غلامی ہے، وہی در ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے۔